2 سے 3 سال کی بچی ہوگی، توتلی زبان سے بیڈ پر پڑی ہوئی وہ روتی ہوئی کہتی ہے، اس کے الفاظ ہیں لا اخاف، اپنے والد سے کہتی ہے لا اخاف، مجھے ڈر نہیں ہے، اپنے خاندان کے اجڑنے کا غم نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے نحن علی امتحان من رب العالمین، ہم اللہ کی طرف سے آزمائے جا رہے ہیں، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ ربی یعرفنا مسلمین، ربی امتحاننا وشفنا نتحمل املا، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم ان حالات میں ایمان پر جمے رہیں گے یا ایمان سے پھر جائیں گے۔ 3 سال کی معصوم بچی کو اس کا احساس ہے کہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہم وہ ایمان پیدا کر سکتے ہیں۔ بخدا ان حالات میں ہمیں کہنے دیجئے، اگر فلسطین کے لوگ مسلمان ہیں اور کامل مسلمان ہیں تو ہم نہیں مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ وہ جذبہ شہادت، وہ شوق شہادت، وہ ایمان پر جینے اور مرنے کا جذبہ ان معصوم بچوں میں جو اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے معصوم بچوں کو دیکھ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ساری دنیا جس غم اور الم کی حالت میں جی رہی ہے، فلسطین کے مسلمان، وہاں کے مظلوم بچے، بے قصور عورتیں اور نہتے ہفتوں سے خالی پیٹ بھوکے اور پیاسے مسلمانوں پر ظالم دہشت گرد ٹیررسٹ یہودی، اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے جو بمباری ہو رہی ہے، جو میزائل داغے جا رہے ہیں، اس متعلق ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے اور ہمیں اس مسئلے کو کیسے سمجھنا اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ آیت اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق ہے، لیکن آپ کے واسطے سے ساری دنیا کے انسانوں کو، مسلمانوں کو یہ خطاب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بڑی تاکید سے فرما رہے ہیں۔ عربی گرامر میں لفظ آتا ہے لن، جو بہت تاکید کو پیدا کرتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہرگز کسی بھی صورت میں یہ توقع اور امید ہی نہ رکھو کہ یہودی اور عیسائی یہ 2 قومیں تم سے خوش رہیں گی اور تم سے راضی ہو جائیں گی۔ تم چاہے جتنا بھی ان کے تلوے چاٹتے رہو، تم چاہے ان کی چاپلوسی کرتے رہو، تم چاہے ان کی ہاں میں ہاں کتنا بھی ملا لو، پھر بھی یاد رکھو کہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی خوش ہونے والی قوم نہیں ہے۔ کب خوش ہوں گے یہ لوگ؟ حتی تتبع ملتہم، جب تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین میں آ جاؤ گے، یہودی بن جاؤ گے، عیسائی بن جاؤ گے، تب جا کر ہو سکتا ہے وہ تم سے راضی ہو جائیں، چونکہ اب سب ایک خاندان کے، ایک مذہب کے ہو گئے۔
اور کیا مسلمان ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اپنا دین اور مذہب چھوڑ کر یہودی بن جائے، عیسائی بن جائے؟ تو اب معلوم ہونا چاہیے جو مسلم کنٹریز ہیں یا دنیا کے جتنے آزاد ممالک ہیں، وہ اگر اسرائیل کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، خاموش رہ رہے ہیں، یا امریکہ کی اس دہشت گردی کو صاف لفظوں میں یہ نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ اس جنگ کا اصل دہشت گرد امریکہ ہے، اصل ٹیررسٹ اسرائیل ہے، یہ آپ صاف لفظوں میں نہیں کہہ سکتے ہیں، اور مظلوم فلسطینیوں کی صاف طور سے آپ حمایت میں عملی اقدام نہیں کر رہے ہیں، صرف اس واسطے کہ کہیں ہمارا امریکہ سے تعلق نہ ٹوٹ جائے، ہم اس کی بیوی ہیں، وہ ہمارا شوہر ہے، کہیں ہمیں طلاق نہ دے دے، کہیں ہم پر بمباری نہ کر دے، کہیں ہم پر فوج نہ داغ دے، کہیں ہمارا ملک تباہ نہ کر دے، اس غم میں جو آپ ظالم کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری اس ہاں سے دشمن خوش ہونے والا نہیں ہے، جب تک کہ یا تو تم بھی یہودی بن جاؤ، یا نہیں تو جس طرح آج فلسطین پر حملے کیے جا رہے ہیں نہتے معصوموں پر، ویسے یاد رکھو تمہارے ملکوں پر بھی کی جائے گی یہ بمباری، اس وقت تک دشمن خاموش رہنے والا نہیں ہے۔ مسلم ممالک کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسئلہ صرف فلسطین کا نہیں ہے، مسئلہ پورا گریٹر اسرائیل کا ہے۔ وہ اسرائیل جو دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جتنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی، وہ ساری حکومت جن جن ایریز کو کور کرتی ہے، وہ سب آنے تک یہ اسرائیل خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے۔ اور اس بات کو گو کہ اس وقت مسلم حکمران یا دنیا کے وہ لوگ جو سیکولر اور آزاد ممالک شمار ہوتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہوں، لیکن جب انہیں بھی جوتے مارے جائیں گے، ان پر بھی بمباری ہوگی اور ان کے بھی لوگ نہتے کاٹے جائیں گے، اس وقت جب پکاریں گے تو شاید کوئی اس وقت مدد کرنے والا نہیں ہوگا، جیسے آج فلسطین کے لیے نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی نہ لے، مسلمانوں پر کیا گزر رہا ہے، مسلمانوں کے کیا حالات چل رہے ہیں، اس سے دلچسپی نہیں ہے، میرا کھانا، میرا دکان، میری جاب، میری نوکری، میرا گھر، میرے بچے، میری پراپرٹی، میرا بزنس، میری کمپنی، میری فیکٹری، سب اسی میں لگا ہوا ہے۔ فلسطین میں کیا چل رہا ہے، غزہ میں کیا چل رہا ہے، معصوموں پر کیا ہو رہا ہے، مسلمان کس کرب عالم کے عالم میں گزر رہے ہیں، کیسی تکلیفیں ہو رہی ہیں، صرف 14 گھنٹے کے رمضان کے روزے میں عبادت سمجھ کر کچھ کام دھندا کیے بغیر مسجد کے ٹھنڈے فین کے نیچے سو کر افطار کے موقع پر کچھ پیاس لگ جاتی ہے اور سیرن بجتا ہے، دسترخوان پر اسرائیلی دہشت گردوں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس وقت جو ہم ایک دہشت گرد بن جاتے ہیں دسترخوان پر رکھی ہوئی چیزوں کے حق میں، یہ کھایا، یہ گھسیڑا، وہ نگلا، وہ پیا، یہ کھایا، نماز گئی، اذان ہوئی، جماعت گئی، کوئی احساس نہیں، تو سمجھ لو 14 گھنٹے کے روزے میں ہمارا صبر جواب دے دیتا ہے، ہماری پیاس اور بھوک جواب دے دیتی ہے، تو پھر ایک ایک ہفتے سے جنہیں پانی نصیب نہیں ہے، جنہیں کھانا نصیب نہیں ہے، جن کے جو بم اور میزائل سے مرنے کے بجائے ان کی بھوک اور ان کی پیاس انہیں مار رہی ہے، ان فلسطین کے معصوم بچوں پر اور بے قصور عورتوں پر اور مظلوموں پر کیا گزر رہا ہوگا۔ ہم جب اتنا صبر نہیں کر سکتے تو وہ کیسے صبر کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جسے مسلمانوں پر ہونے والے حالات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، دلچسپی ہے نہیں ہے کیسے معلوم ہوگا؟ معلوم اس طرح سے ہوگا کہ فلسطین کا معاملہ اس مہینے کی 7 تاریخ سے جو شروع ہوا، اس کے بعد سے لے کر اب تک 27 تاریخ تقریباً 20 دن ہو گئے ہیں۔ ان 20 دن کے اندر اور یہ 20 دن سے پہلے
ہماری ریئل لائف میں جو روٹین زندگی تھی اس میں کیا چینجنگس آئے، کیا تبدیلی آئی۔ ان 20 دن کے اندر کتنے ہزار بچے مرے، کتنی عورتیں مری، کتنے لوگ شہید ہوئے، یہ سب خبریں سننے اور دیکھنے کے بعد میری زندگی میں ایک نماز کا اضافہ ہوا، ہماری مسلمانوں کی مسجدیں آباد ہوئیں، ہماری عورتیں پردے کے پابند ہوئیں، ہمارے مسلمان سود سے توبہ کرنے والے بنے۔ وہ یہ مناظر دیکھ کر کہ کب کس کی موت آ رہی ہے، کون مر رہا ہے، مجھے فلسطین جا کر وہاں کھڑے ہو کر لڑ کر کسی اسرائیلی کتے کو مارنے کی اتنی طاقت نہیں ہے، کم از کم میں یہاں پر ایک ہتھیار میرے پاس ہے کہ میں اللہ کی طرف دوڑ کے آؤں، میں اللہ کی طرف رجوع کروں، پہلے سے زیادہ مسجدیں آباد نظر آئیں، فجر کے مصلی جمعہ کے مصلی کی طرح نظر آئیں، ہماری عورتیں پردے کے پابند بنتی نظر آئیں، ہمارے فرائض میں سے 1-2 رکعت نفل نماز زائد ہو جائے، صلاۃ الحاجت کے نام سے جو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص دعا کی جاتی ہو، روزانہ کھا رہے تھے، آج جمعرات ہے میں ایک دن روزہ رکھ لوں گا، روزے کی حالت میں افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کروں گا۔ میں عام طور سے فجر کی نماز کے لیے اٹھتا تھا، ان 20 دنوں میں نے ارادہ کیا کہ اب تہجد کے لیے اٹھوں گا اور 4 بجے جب سب سو رہے ہوں اس فلسطین کے مسلمانوں کے لیے رو کے اللہ سے دعا کروں گا۔ میری معمول کی عبادت میں کیا فرق آیا، میری زندگی میں کیا فرق آیا، میری معصیت اور گناہوں کی زندگی نیکی اور عبادت کی طرف آئی۔ تو سمجھ لیجئے اگر ایسا کچھ نہیں ہوا ہے تو پھر ہم اس حدیث کے مصداق ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا، جو مسلمانوں پر آنے والے حالات میں دلچسپی نہیں لیتا ہے وہ سمجھ لے کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، ہوگا کسی اور کا، وہ سمجھتا ہوگا میں داڑھی کرتا ٹوپی پیجامہ سب کچھ پہن رہا ہوں، نام مسلمان کا ہے، سب کچھ چلتے پھرتے فلسطین کے بارے میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے دل پر کچھ نہیں گزر رہا ہے، میں عملی طور پر جو کر سکتا ہوں وہ نہیں کر رہا ہوں۔ تو اسے سمجھ لینا چاہیے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میں اپنے آپ کو تو مسلمان کہہ رہا ہوں، لیکن میرا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی علی الدین ظاہرین، میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ ایسا ہوگا جو دین حق پر مضبوطی سے جمع رہے گا، لعدوہم قاہرین، اپنے دشمن کے مقابلے میں بالکل ہمت اور جوامردی کے ساتھ ڈٹا رہے گا، لا یضرہم من خالفہم، جو بھی ان سے جنگ کرے گا، لڑے گا، مخالفت کرے گا، ان کا ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، الا ما اصابہم من لأواء، ہاں اس جماعت کو فقر و فاقہ آئے گا، تنگ دستی آئے گی، حالات تنگ ہوں گے، بھوک آئے گی، فاقہ آئے گا، پیاس آئے گی۔ اب غزہ کے مسلمانوں پر فاقہ ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، غذائیں بند ہیں، پانی بند ہے، کرنٹ بند ہے، دوسری طرف وہ ظالم یہودی عورتیں، زانیہ، بدکار، بے شرم، بے حیا، حرام نطفے کی جنم لی ہوئی، وہ غزہ کے مسلمانوں کو شرم دلانے کے لیے پانی پھینک کر مذاق اڑا رہی ہیں، کرنٹ آن کر کے مذاق اڑا رہی ہیں، اور غذاؤں کے ذریعے سے مذاق اڑا رہی ہیں، کھا کھا کے روٹیاں پھینک رہی ہیں، جنہیں ادھر بھوک اور پیاس اور کرنٹ سے تڑپنا پڑ رہا ہے، ادھر کھانا پانی اور کرنٹ کے ذریعے سے اسرائیلی اور یہودی عورتیں غزہ کی عورتوں کا، بچوں کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ تنگ دستی کے حالات اس جماعت کو آ سکتے ہیں، لیکن دشمن کبھی انہیں ہرا نہیں سکتا ہے، دشمن کبھی ان کا ایک بال بھی اکھاڑ نہیں سکتا ہے۔ فہم کالاناء بین الاکلۃ، وہ جماعت ایسی ہوگی جو دشمن ان کو اپنے لپیٹ میں لینا چاہے گا، سمجھے گا کہ میں اسے اپنا نوالا بنا لوں گا، میں اسے اپنا نوالا بنا لوں گا، لیکن وہ کسی کا نوالا بننے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی یأتیہم امر اللہ وہم کذالک، قیامت کا دن آنے تک وہ جماعت دین حق پر جمی رہے گی اور لڑتی رہے گی، ہار نہیں مانے گی، پیچھے نہیں ہٹے گی، وہ استقامت سے رہے گی۔ قربان جائیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ پر کہ صحابہ نے ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت
صحابہ کی ہی ہو، کون سی جماعت ہو، صحابہ نے اس جماعت کے اس استقامت کو، اللہ کے نبی نے اس جماعت کی اس تعریف کو جو کی ہے، صحابہ نے من کیا کہ ہم پوچھیں ایسی جماعت جس کی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے ہوں وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ قالوا یا رسول اللہ این ہم، یا اے اللہ کے نبی وہ جماعت کہاں ہوگی جو اس طرح استقامت سے رہے گی؟ آپ علیہ السلام نے صاف لفظوں میں فرمایا بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، بیت المقدس اور بیت المقدس کے اطراف لڑنے والی وہ جماعت ایسی جماعت ہوگی۔ اور دوسری روایت میں فرمایا یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولہ وعلی ابواب بیت المقدس وما حولہ، یہ بیت المقدس اور دمشق کے اطراف اکناف میں لڑ کر اپنی جان شہید کرنے والی جماعت ہوگی جو قیامت کا دن آنے تک لڑتی رہے گی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا حتی یقاتل آخرهم الدجال، وہ جماعت اتنے استقامت سے رہے گی کہ اسی جماعت کا آخری حصہ ہوگا جو دجال سے مقابلہ کرے گا۔ یہ پے بپے استقامت سے چلتی رہے گی۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ہم کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ حماس کے حملہ کرنے پر اور اسرائیل کے اس بمباری پر کتنے ہزار بم گرائے اور کتنا نقصان کیا، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی جیت اگر کسی کی ہوئی ہے تو وہ غزہ کے مسلمانوں کی ہوئی ہے۔ کس طرح غزہ کے مسلمانوں کی جیت ہوئی ہے؟ ہمیں بتائیے۔ جس دن سے جنگ شروع ہوئی ہے، غزہ اور حماس کے فوجیوں اور مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے میزائل لے کر، بم لے کر، فوج لے کر، ٹینک لے کر اور کوئی اور جنگ کے آلات لے کر 57 مسلم کنٹریز میں سے 12 عرب لیگ ممالک میں سے کوئی ایک حکمران جا کر نتن یاہو سے، جیسے جو بائیڈن نے گلے سے گلے لگا کر جیسے بیوی سے چمٹا جاتا ہے ویسے بیوی سے چمٹ کر جو معانقہ کیا ہے، ویسا کیا کسی نے بھی محمد دائف جو حماس کا حکمران ہے یا محمد یوسف جو فلسطین کا ہے، ان میں سے کسی نے ملاقات کیا، کھڑے ہو کر سیلفی لیا اور ہمت دلایا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، جب تک ہم ہیں اسرائیل کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا؟ بائیڈن نے کہا صاف صاف، کوئی عرب مسلم کا حکمران آ کر کہا جب تک ہم ہیں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ایک مائی کا لال آ کر حماس اور غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہا ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ بتائیے، اگر دشمن مضبوط ہے، تم نہتے اور اکیلے لڑ سکتے ہو، تو پھر اپنی ماں اور اپنی حرام باپ کو، امریکہ کو ساتھ لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اسرائیل میں اتنا اگر پاور ہے تو تنہا لڑنا تھا حماس سے اور غزہ سے، تم اپنی حرام ماں اور باپ کو کیوں دعوت دیے اور جا کر تمہارا سپورٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور دوسری بات، جس پہلے دن حماس کے ان فوجیوں نے، جنگجوؤں نے وہ بارڈر جو غزہ کے مسلمانوں کے لیے رکھا تھا کہ یہاں تم نہیں آ سکتے، بلڈوزر کے ذریعے سے جو ہٹایا، 40 سے 45 کلومیٹر کی زمین پر جو فائز ہوئے، اپنی زمین جو ناجائز قبضے میں تھی اسے اپنے حوالے کیا، آج تک 20 دن ہو گئے، ایک اسرائیلی مائی کے لال کو ہمت ہے کہ وہ زمین میں داخلہ لے سکے، وہاں جا سکے؟ بھئی ہماری زمین پہ جو تم آئے ہو، ہم پہلے یہاں سے غزہ خالی کرو، غزہ کے ساؤتھ ایریے سے نارتھ ایریے میں جاؤ، یہاں جاؤ، یہ سب بول رہے ہیں۔ تمہارے بارڈر پر جو غزہ حماس کے فوجیوں نے قبضہ کیا ہے اور اپنی زمین جو واپس لی ہے، وہاں جانے کی ہمت ہے؟ اسے واپس لے سکتے ہو؟ پتہ چلا اللہ نے قرآن مجید میں جو فرمایا کہ دشمنوں میں سب سے زیادہ موت کا اگر ڈر کسی کو ہے تو وہ یہودیوں کو ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ کہتے ہیں یہودی کہ اللہ کے پاس سب سے بڑا مقام، سب سے زیادہ عزت، محبوب صرف ہم ہیں اللہ کے پاس، تو کہتے ہیں یہودی کہ ہم جنتی ہیں 100%، ہمیں اللہ کوئی عذاب نہیں دے گا، ہم اللہ کے محبوب ہیں، دوسری قومیں مریں گی کٹیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر یقیناً آخرت تمہارے ہی لیے ہے
آخرت اور جنت میں تم ہی جانے والے ہو، تو پھر جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے، مرے بغیر نہیں جا سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم جنتی ہونے کے دعوے کر رہے تو فوراً مر جاؤ، مرو فوراً، آؤ پھر دیکھیں گے جنت کس کو ملتی ہے۔ یہ اللہ خود فرماتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ ڈر اسرائیلی فوج اور یہودیوں کے اندر ہے، جان کا خطرہ۔ آپ دیکھ لیجئے غزہ کے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال کر آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی سیاسی الیکشن میں جانا ہو، یا آپ کسی جماعت میں جانا ہو، یا کسی جلسے میں جانا ہو، کسی کانفرنس میں جانا ہو، 5 لاکھ کی فوج، 5,000 کے آدمی اگر کسی بڑے میدان میں جمع ہونا ہو، 5,000 آدمی بڑے میدان میں جانے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے؟ پیدل چلتے ہوئے جائیں گے تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ 5,000 آدمی غزہ کے ایریے سے 12.5 لاکھ مسلمانوں کو خالی کرایا گیا۔ 12.5 لاکھ آدمی ایک ایریا چھوڑ کر دوسرے ایریا جانے کے لیے اپنا سامان لے کر، ضرورت کی چیزیں لے کر، پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، ایریا صاف کرنے کے لیے، منتقل ہونے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ لیکن وہ بندے بھوکے پیاسے 12.5 لاکھ فلسطینی مسلمان بے گھر ہوئے ہیں اور ایک ایریا سے دوسرے ایریا منتقل ہوئے ہیں، کہیں درختوں کے نیچے، ہاسپٹلوں میں، اسکولوں میں، مسجدوں میں زندگی گزار رہے۔ اور یہودی اپنی قوم کے بارے میں پہلے ہی سے ڈرا ہوا تھا، حملہ کرنے سے پہلے ہی ایک چٹیل میدان میں خیمے لگا کر رکھ دیا کہ پہلے تم یہاں آ جاؤ پھر حملہ شروع کریں گے، چونکہ حملہ ہوا تو تمہاری جانیں جائیں گی۔ جانے کے ڈر سے پہلے ہی ایک دوسرا خیمے بنا کر رکھ لیا کہ ہماری یہودی لوگ یہاں پر آ جائیں، اگر غزہ کے لوگ، حماس کے لوگ حملہ بھی کریں گے تو گھر خالی رہیں گے، آپ پہلے ادھر آ جاؤ۔ اپنی برادری کا ڈر ہے تو پہلے منتقل کر رہا ہے۔ ادھر معصوم نہتے بچے ہیں جن پر بمباری کی جا رہی ہے، اور جب کہ غزہ یا حماس کے فوجی کسی بچے پر، کسی عورت پر، کسی بوڑھے پر، کسی مظلوم پر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں اور نہ انہیں مارتے اور کاٹتے ہیں۔ میڈیا بدنام کر رہا ہے، میڈیا کو بدنام کرنے کا حق بھی ہے۔ میڈیا اگر بدنام کرتا ہے تو میڈیا کو بدنام کرنے کا حق بھی ہے۔ کیوں حق ہے؟ اس واسطے کہ میڈیا پیسہ لے ہی رہا ہے، اس واسطے کہ مجھے بدنام کرنا ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ تلوے چاٹ رہا ہے، وہ ہڈی کھا رہا ہے۔ جیسے کتے کو ہڈی ڈالی جائے گی، وہ نہیں کھائے گا تو کیا کرے گا؟ اب جس کے پیسے لے کر وہ نیوز چلا رہا ہے یا عام کر رہا ہے، جو حکومت، جو اسرائیل، جو امریکہ اسے تنخواہ دے گا، اس کی عہدے کو بڑھائے گا اور اس کی TRP کو بڑھائے گا، جس سے اس کو اپنے پالتو کتوں سے قربت ہو سکتی ہے، اس کی گانا اس کا حق ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں مظلوم فلسطینیوں کے مرنے اور ان کے معصوم بچوں اور عورتوں کے شہید ہونے کے باوجود بھی اگر میڈیا کے کسی اینکر کو یہ دکھتا ہے کہ ابھی بھی غزہ کے لوگ ہی دہشت گرد ہیں، حماس ہی دہشت گرد ہے، اسرائیل دہشت گرد نہیں ہے، ٹیررسٹ نہیں ہے، تو ہم 2 درخواستیں کرتے ہیں ان اینکروں سے۔ پہلی بات، اگر تم جس طرح حماس اور غزہ کو بدنام کرتے ہوئے اسرائیل کے سپورٹ میں ہو، اگر تم ایک باپ کی اولاد ہو اور جائز اولاد ہو، چائنا کے اس بارڈر پہ چلے جاؤ جہاں پر زمین قبضہ ہو رہی ہے اور وہاں کی رپورٹنگ کر کے دکھاؤ، وہاں کی جو صحیح سچویشن ہے وہاں کی رپورٹنگ کر کے دکھاؤ اگر ایک باپ کی اولاد ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ تم سے یہ ہونے والا نہیں ہے، اس واسطے کہ جب منی پور میں ظلم ہو رہا تھا تم میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں جا کر تم رپورٹنگ کر سکو، وہاں تم نے نیٹ بند کر دیا، وہاں 2 مہینے تک ظلم کی داستانیں لکھی جاتی رہیں، عورتوں کو ننگا کر کے پریڈ کرایا جاتا رہا، اس کے باوجود بھی تم وہاں کی رپورٹ کور نہیں کر سکے، تو اتنی ہمت کہاں ہے کہ چائنا کے بارڈر پہ جا کے رپورٹ کر سکیں؟ اور یہ سمجھ لیں ہم یہاں کتنا جانتے ہیں اور وہاں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر کیا گزر رہا ہے۔ عالمی طور پر سارے عالم کی نالج رکھنے والے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین مظلوم ہے، غزہ مظلوم ہے، اسرائیل دہشت گردی کر رہا ہے، وہ اقوام متحدہ کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ایسے بم پھینکے جانا کہ کیمیکل والے بم جس کے ذریعے سے انسان اپاہج بن جاتا ہے،
اور اس زمین پر کوئی چیز اگنے کے قابل نہیں ہوتی ہے اور لامحدود بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، وہ عالمی جنگ، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، ایسی جنگیں ہو تو بھی وہ ان بموں کے استعمال کرنے اور ویسے کیمیکل گیس کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ویسی چیزیں اسرائیل استعمال کر رہا ہے، پھر بھی اقوام متحدہ کی ہمت نہیں بنتی کہ اسے منع کر سکے، اسے روک سکے، یہ کہہ سکے کہ تم جنگ کے قانون کے خلاف جنگ کر رہے ہو۔ یہ کون سا قانون ہے کہ آدمی ہاسپٹلوں پہ بم برسائے؟ یہ جنگ کا قانون ہے۔ اسکولوں پہ بم برسائے، یہ جنگ کا قانون ہے۔ مسجدوں پہ بم برسائے، یہ جنگ کا قانون ہے۔ جو سویلین ہیں، عام شہری ہیں، ان پر بم برسائے، یہ جنگ کا قانون ہے۔ جنگی قوانین کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن کسی کو کہنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، ہم غزہ کے جو مسلمان ہیں وہ اگر اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، حماس کے مسلمان اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں اور تاریخ کا حصہ ہے، پوری دنیا جانتی ہے 1948 سے پہلے دنیا کے نقشے پر اسرائیل نام کا کوئی ملک دنیا میں تھا ہی نہیں ہے، پوری دنیا جانتی ہے۔ 1948 سے پہلے دنیا کے نقشے پر اسرائیل نام کا کوئی ملک تھا ہی نہیں ہے۔ اب 1948 کے بعد سے وہ اتنا قبضہ کرتے جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے جو باؤنڈری بنائی تھی 56% زمین فلسطینیوں کی ہوگی اور 44% زمین وہ اسرائیلیوں کی ہوگی، یہ قانون جو اقوام متحدہ نے بنائے، یہ قانون خود ناجائز قانون ہے، یہ خود حرام کا قانون ہے، اس واسطے کہ 44% زمین بھی تم اسرائیلیوں کو تم اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے دے رہے ہو۔ صرف یہ کہ اقوام متحدہ اس واسطے فیصلہ کر دے گی، وہ قانون خود ایک ناجائز قانون تھا۔ لیکن چلیے مان لیتے ہیں کہ امن کی خاطر اگر کسی پاگل نے بھی یہ قانون بنایا تو پھر اسے فالو کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ 56% زمین فلسطینیوں کی ہے، آج وہ زمین پہ قبضہ کرتے کرتے صرف 12% سے 20% زمین فلسطینیوں کی رہ گئی، باقی 80% زمین پر یہودی اسرائیل قبضہ کر کے ہے۔ تو اپنی قبضہ کی ہوئی زمین کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کرنا اور لڑنا، اگر یہ دہشت گردی ہے تو پھر جو لوگ یہ بات کہتے ہیں تو پھر ان کو بھی آپ صحیح کہنا پڑے گا کہ پھر یہاں ہندوستان میں برٹش آ کر ہمارے ملک پر قبضہ کر کے برٹش حکومت چلی اور یہاں ہندوستان کو اس نے غلام بنا لیا، اور غلام بنانے کے بعد یہاں ہندوستان کی آزادی کے لیے جتنے لوگ لڑے ہیں وہ سب دہشت گرد ہیں، وہ سب ٹیررسٹ ہیں۔ تو جیسے آپ ہندوستان کی آزادی کے جنگ لڑنے والوں کو فریڈم فائٹرز کہتے ہو کہ اپنی زمین اور اپنے ملک کی خاطر لڑنا یہ ہمارا حق ہے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان کی خاطر لڑنا وہ ہمارا حق تھا اور ہم نے لڑا اور کوئی ان میں سے دہشت گرد نہیں ہو سکتا، ایسے ہی غزہ کے مسلمان اپنی زمین کی خاطر لڑ رہے ہیں تو پھر وہ بھی فریڈم فائٹرز ہیں، انہیں دہشت گرد نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھر اگر انہیں کہا جائے گا تو پھر جس ملک میں جہاں بھی کوئی دشمن آ کر قبضہ کر کے بیٹھا ہے اس کا قبضہ کرنا صحیح ہے، اور پھر اس سے لڑنے والے سب دہشت گرد شمار ہوں گے۔ آج پھر 15 اگست اور 26 جنوری پر جن فریڈم فائٹرز کے نام لے کر انہیں ہار چڑھایا جاتا ہے، ان سب کو تاریخ کی روشنی میں دہشت گرد کہنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی زمین سے برٹش کا قبضہ ہٹانے کے لیے لڑا تھا۔ اس واسطے جیسا ان کا لڑنا صحیح تھا اور ملک ہندوستان آزاد ہوا، ویسے غزہ کے مسلمانوں کا لڑنا صحیح ہے، اور وہ اپنے ملک کو بچانا چاہتے ہیں دہشت گرد ٹیررسٹ اسرائیل سے، جس نے ناجائز قبضہ کر کے رکھا ہے۔ لیکن افسوس، معصوم بچوں کی اتنی جانے جانے کے باوجود، اتنے گھر ویران ہونے کے باوجود، بے قصور ماں کے پیٹ میں موجود بچہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ منظر دیکھنے کے باوجود بھی اگر کسی میڈیا اینکر کو شرم نہیں آتی ہے پھر بھی وہ ایک طرفہ رپورٹنگ کرتا ہے۔ تو ہم نے درمیان میں کسی کی رپورٹ سنی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی جنگ، اسرائیلیوں سے کہہ رہے تھے آپ کی جنگ اور ہماری جنگ ایک ہے، محمد کی کتاب وہ شیطان کی کتاب ہے، ہم وہاں آنا چاہتے ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو جو ایک کہتے ہیں، ہم ان سے درخواست کرتے ہیں 28 بستیاں یہودیوں کی خالی ہو گئے ہیں، آپ تشریف لے جائیے، ہندوستان کی پاپولیشن تھوڑی کم ہوگی،
یہاں کی آبادی تھوڑی کم ہوگی, یہاں کی بیماریاں تھوڑی کم ہوں گی. 28 بستیاں خالی ہو چکی ہیں, آپ چلے جائیے. اور غزہ کا بھی ایریا خالی ہو چکا ہے, وہاں چلے جائیے. وہاں جا کر کوئی ایک مورتی رکھ دیجیے اور دعویٰ کیجیے یہاں ہمارے کرشن جی پیدا ہوئے ہیں, یہاں ہمارے رام جی پیدا ہوئے ہیں. جائیے آپ, ہم منع نہیں کرتے ہیں. بالکل ہماری طرف سے کوئی سپورٹ ہوتا ہے تو ہم آپ کا بالکل سپورٹ کریں گے. کیا حماقت کی باتیں ہیں, کیسی فالتو قسم کی باتیں ہیں. جو وہاں باشندے تھے, اپنے گھر بنا کر رکھے تھے, یہ باغ و بہار کی طرح جو شہر تھا وہ اب ایسے اجڑ گیا ہے کہ وزارت صحت یہ کہتی ہے کہ 1 سال تک کوئی پھر دوبارہ وہاں نہیں آ سکتا. پھر وہ آبادی کی طرح قائم نہیں ہو سکتی ہے. کوئی اتنی محبت دکھانا چاہتا ہے تو جا کے اسے آباد کر دے. وہ احسان مند ہوں گے. بھائی ایک جگہ رہنا چاہیے. جو اسرائیل کے بھائی ہیں وہ چلے جائیں, اپنے بھائی کے ساتھ رہیں, اپنی بہنوں کے ساتھ رہیں. امریکہ بالکل تیار ہے وطی کرنے کے لیے, جائیے ان کی گود میں بیٹھ جائیے. افسوس ہوتا ہے, انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے کہ آدمی مذہب سے ہٹ کر یہ دیکھے کہ ہم کس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. سلامتی کونسل کسے کہتے ہیں؟ بچوں کے حق میں کوئی بچہ کسی کی دکان پہ کام کر رہا ہو, نہیں, چائلڈس رائٹ سے حساب سے بچوں کے لیے جو قانون ہے وہ نوکری نہیں کر سکتا. 15 سال سے پہلے جن بچوں کے بارے میں اتنا رحم ہے کہ وہ بچے کام نہیں کر سکتے, وہ معصوم بچے کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں, وہ شہید ہو رہے ہیں. اب بھی تمہارا بچوں کے لیے کیا قانون ہے؟ چائلڈ رائٹس یاد نہیں آتا کہ بچوں کے لیے کیا حقوق ہونے چاہیے. جو قوم جانوروں کے لیے قانون بناتی ہے کہ اگر گائے کشی ہوگی تو پھر اسے اتنے سال جیل کی سزا, مارا جائے گا. اللہ کے بندوں, جب تمہیں اتنی عقل ہے کہ جانور کے لیے قانون بنانا چاہیے تو انسانوں کے لیے قانون کیوں نہیں بنا سکتے؟ معصوم بچوں کے لیے قانون کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو جو جانوروں کے حقوق کے لیے لڑنے تیار ہیں وہ انسانوں کے حقوق کے لیے کیوں بولنے تیار نہیں ہیں؟ جو اینکر گاؤ کشی کے نام پر بہت بھوکا اور بھڑکا کرتے تھے, وہ اینکر ایک جانور کے لیے جب بھوکتے ہیں تو پھر انسانوں کی خاطر, معصوم بچوں کی خاطر کیوں بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں؟ اور یاد رکھو, ظلم کا بدلہ بہر صورت ظلم ہوتا ہے. ظلم کا بدلہ بہر صورت ظلم ہوتا ہے. آج کسی پر ظلم ہو رہا ہے, کر کسی اور پر ظلم کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ظالم کی طرفداری کو کبھی برداشت نہیں کرتے. اور دیکھ لیجئے, ان فلسطین کے مسلمانوں نے ہمیں ہمارے ایمان کو جو تازہ کیا ہے, پہلی بات تو یہ ہے ہمارا تعلق فلسطین سے کس درجے کا ہونا چاہیے. یاد رکھ لیجئے, حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہندوستان کے. ہندوستان میں حدیث کا علم لانے والی پہلی شخصیت وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان سے پہلے کوئی ہندوستان میں حدیث کا علم نہیں لے کے آیا. وہ اسرار شریعت کے ماہر ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے جب بھی کوئی حکم نازل کرتے ہیں وہ حکم سب سے پہلے فلسطین پر نازل کرتے ہیں, بیت المقدس پر نازل کرتے ہیں. اللہ کا وہ حکم جب بیت المقدس سے چلے گا تو پھر سارے عالم میں پھیلے گا, اور اگر وہاں کوئی حکم نہیں چلے گا تو سارے عالم میں نہیں چل سکتا. چنانچہ فرماتے ہیں اگر بیت المقدس اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے, اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے, یہ جاننے کی علامت اور نشانی یہ ہے فلسطین اگر مسلمانوں کے قبضے میں ہے تو اللہ ہم سے راضی ہے, فلسطین اگر مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہے تو اللہ ہم سے ناراض ہے. آپ دیکھ لیجئے, اللہ جب مسلمانوں سے راضی ہو جاتے ہیں فلسطین مسلمانوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ اگر مسلمانوں سے ناراض ہوتے ہیں تو بیت المقدس اور فلسطین مسلمانوں سے چھین لیتے ہیں. چنانچہ اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے اگر فلسطین اور بیت المقدس مسلمانوں نے ہارا تو پھر سمجھ لیجئے دنیا میں جہاں جہاں بھی اسلام اور کفر کی جنگ ہوگی وہاں مسلمانوں کی ہار ہوگی, کیونکہ یہاں مسلمانوں نے ہارا ہے. اگر فلسطین اور بیت المقدس مسلمانوں نے جیتا اور یہودیوں کو وہاں سے مار بھگایا تو دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں اور کفر کی جنگ ہوگی, دشمنوں کی جنگ ہوگی, وہاں پر مسلمان جیتیں گے اور مسلمانوں کو اللہ فتح نصیب کریں گے. اس لیے دنیا کے کسی بھی خطے میں رہنے والے مسلمان کی ذمہ داری ہے اگر ہمیں جیتنا ہے اپنے ملک میں تو فلسطین کو جتانا ضروری ہوگا. اگر ہمیں ہارنے کا وہ منہ اور کالا چہرہ دیکھنا ہے تو پھر ہم وہی حیوانیت کی زندگی گزاریں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں ہے.
دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی فلسطین کے مسلمانوں کی اس ہمت اور شجاعت سے، ہم یہ سمجھ رہے تھے فلسطین جس سپر پاور سے طاقت اور لڑنے کا عزم کیا ہے، جس سے وہ لڑائی کر رہا ہے، بہت بڑی طاقت ہے، سپر پاور ہے، امریکہ اس کے ساتھ ہے، ایسے ایسے میزائل اور بم ہے کہ وہ پوری دنیا کو ہلاک کر سکتے ہیں، جس کا خوف پورے عالم عرب پر چھایا ہوا تھا۔ 57 مسلم کنٹری سب بھیگی بلی بنے ہوئے تھے، اس کی ایک آواز پر کتوں اور تلوے چاٹنے والوں کی طرح جمع ہو رہے تھے۔ حماس کے ان مظلوم، نہتے، کمزور مسلمانوں نے دکھایا کہ تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے، تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ان کے اس شجاعت اور بہادری کو اگر ہم یہ تعبیر کر سکتے ہیں تو کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں تعبیر کیا، یہ مصرع کاش نقش ہر دیوار پر ہو جائے، یہ مصرع کاش نقش ہر دیوار پر ہو جائے، جسے جینا ہو وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہی ہے زندگی، تو زندگی سے خودکشی اچھی ہے، یہی ہے زندگی، تو زندگی سے خودکشی اچھی ہے کہ انسان عالم انسانیت پر بوجھ ہو جائے، انسان عالم انسانیت پر بار ہو جائے۔ اور کیا کہا، ایک ایسی شان پیدا کر کے باطل تھرا اٹھے، ایک ایسی شان پیدا کر کہ باطل تھرا اٹھے، نظر تلوار بن جائے، نقش جھنکار بن جائے، یہ روز و شب، یہ صبح و شام، یہ بستی یہ ویرانہ، یہ روز و شب، یہ صبح و شام، یہ بستی یہ ویرانہ، سبھی بیدار ہیں مسلمان اگر بیدار ہو جائے، سبھی بیدار ہیں مسلمان اگر بیدار ہو جائے۔ اس نے دکھایا کہ اگر مسلمان زندہ ہے تو سارا عالم ہم زندہ کر کے دکھا سکتے ہیں، اگر ہم ڈرے اور غفلت میں پڑے رہے تو پھر یاد رکھ لیجئے کہ پھر جو ڈر گیا وہ مر گیا، آپ کی زمین بھی قبضہ کیا جائے گا، آپ کا ایمان بھی چھینا جائے گا۔ فلسطین کے مسلمانوں نے ایک دوسرا سبق جو ہمیں دیا ہمت اور شجاعت کا، کہ لڑنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے اسباب اور آلات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کامل درجے کا یقین ہونا چاہیے۔ اتنا ظلم اور ستم ہونے کے باوجود بھی کبھی ایمان سے ایک حرف منہ بھی ہٹنے تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنی زبان حال سے کیا کہا، فلسطین کے مسلمانوں نے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، ملے نہ ملے ہم کو منزل اگرچہ، ملے نہ ملے منزل اگرچہ، چلو آؤ شوق سفر آزمائیں، فقط زندگی ایک تماشا نہیں ہے، فقط زندگی ایک تماشا نہیں ہے، یہ ان کی عطا ہے اگر وہ آزمائیں، نہ حرف شکایت نہ کوئی گلہ ہے، نہ حرف شکایت نہ کوئی گلہ ہے۔ کتنے مسلمان فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، کیا کبھی کسی فلسطینی بچے کی زبان سے سنا اللہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ سب کی زبانوں پر ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ 35 خاندان کے افراد شہید ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے نکلتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اتنی اللہ کے فیصلے پر رضا رکھنے والی قوم، وہ کہتی ہے نہ حرف شکایت نہ کوئی گلہ ہے، وہ جب آزمائیں، جدھر آزمائیں، اللہ جب جیسے آزمانا چاہتے ہیں وہ آزما لیں۔ میں نے وہ ویڈیو دیکھا ایک معصوم بچی کا، 2 سے 3 سال کی بچی ہوگی، توتلی زبان سے بیڈ پر پڑی ہوئی، وہ روتی ہوئی کہتی ہے، اس کے الفاظ ہیں لا اخاف، اپنے والد سے کہتی ہے لا اخاف، مجھے ڈر نہیں ہے، اپنے خاندان کے اجڑنے کا غم نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے نحن علی امتحان من رب العالمین، ہم اللہ کی طرف سے آزمائے جا رہے ہیں، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ ربی یعرفنا مسلمین، ربی امتحننا وشفنا نتحمل املا، اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ ہم ان حالات میں ایمان پر جمے رہیں گے یا ایمان سے پھر جائیں گے۔ 3 سال کی معصوم بچی کو اس کا احساس ہے کہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہم وہ ایمان پیدا کر سکتے ہیں۔ بخدا ان حالات میں ہمیں کہنے دیجئے، اگر فلسطین کے لوگ مسلمان ہیں اور کامل مسلمان ہیں تو ہم نہیں مسلمان ہیں،
ہم مسلمان نہیں ہیں۔ وہ جذبہ شہادت، وہ شوق شہادت، وہ ایمان پر جینے اور مرنے کا جذبہ ان معصوم بچوں میں جو اللہ نے کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے معصوم بچوں کو دیکھیے، دودھ پیتے بچے کو جھولے میں لے کر معصوم بچیاں انہیں جھولا جھلا رہی ہیں۔ ڈاکٹر نے جب پوچھا تم یہ کیا کھیل رہی ہو، تو بچیاں کہتی ہیں کہ یہ شہید ہے، یہ شہید ہے۔ ان کا کھیل بھی شہیدوں کا کھیل ہو تو کیسا ان کے اندر ایمان ہوگا، کیسے ان کے اندر جذبہ ہوگا۔ مجھے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا دسیوں ویڈیوز، مجھے اس ویڈیو سے بہت رونا آیا اور بہت خوف ہوا۔ 2.5 سال کا معصوم بچہ، چھوٹا سا معصوم چہرہ، وہ ملبے پہ بیٹھ کر خالی ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہہ رہا ہے یا رب یا رب یا رب۔ یہ جملہ کافی ہے اللہ کے عرش کو تھرانے کے لیے، پوری انسانیت کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ تمہیں ابھی بھی حیا، ابھی بھی شرم، ابھی بھی تمہیں اپنے اعمال سے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ یہ معصوم بچے جو گودوں میں کھیلنا چاہیے تھا، وہ ایک بہن اپنے بھائی کے کندھے پہ سر رکھ کر یہ کہتی ہے اللہ اکبر۔ یہ انسانیت، پورے مسلم حکمرانوں کو یہ پیغام ہے۔ وہ معصوم بہن کہتی ہے کہ بھائی، اگر ہم مسلمان ہونے کے بجائے کافر ہوتے تو پوری دنیا ہماری حمایت کے لیے آ جاتی۔ ہم مسلمان ہونے کے بجائے کافر ہوتے تو پوری دنیا ہماری حمایت کے لیے آ جاتی۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے کوئی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ دلہن جو 2-4 مہینے کی دلہن اپنے شوہر کی لاش پر وہ روتے ہوئے کیا کہتی ہے، میرے شوہر اب بھی تم مجھ سے بازی لے گئے، ہر نیکی میں تم آگے رہتے تھے اور جام شہادت نوش کرنے میں بھی تم مجھ سے آگے رہے۔ میری تمنا تھی کہ میں تم سے پہلے شہید ہو جاؤں، لیکن تم مجھ سے پہلے شہید ہو گئے۔ لیکن سنو، میں وعدہ کرتی ہوں جو 4 بچے تم نے میرے پیچھے چھوڑے ہیں، میں ان سب کو بھی شوق شہادت پیدا کروں گی، ان سب کو میدان قیامت میں شہید بنا کر کھڑے کروں گی، اور چلو تمہارے پیچھے میں بھی آ رہی ہوں۔ کیا ان دلہنوں کا شوق ہوگا، کیا ان کے اندر جذبہ ایمانی ہوگی۔ واللہ جیسے وہ فلسطینی مسلمان اس وقت اڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اپنے فلسطین اور اپنے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی خاطر، ہم وہاں اگر ہوتے تو کبھی کا کلمہ کفر بک چکے ہوتے۔ ہم یہاں رہ کر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر ہندوستانی ہندو ہے، یہاں کی اصل ہمارا مذہب ہندو ہے، تو اتنے سارے مسلمان ملبے پہ بیٹھ کر اپنے اجڑے ہوئے گھروں کو دیکھ کر جس ثابت قدمی کے ساتھ ہیں، وہ ثابت قدمی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شاہ فیصل نے جو تاریخی جملے کہے تھے اور کویت کے عام شاہراہ پر یہ جملے لکھے گئے ہیں، وہ جملے ہر ماں کو، ہر باپ کو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ شاہ فیصل نے کہا تھا علموا اولادکم ان فلسطین محتلۃ، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ فلسطین یہودیوں کے قبضے میں ہے، وان المسجد الاقصی اسیر، اور بتاؤ کہ مسجد اقصیٰ دوسروں کے قید میں اور دوسروں کے چنگل میں جا چکا ہے، وان الکیان الصہیونی عدو، اور یہ بتاؤ کہ یہودی اور اسرائیلی ٹولہ مسلمانوں کا دشمن ہے، وان المقاومۃ شرف، اور ان سے لڑنا، جنگ کرنا ہمارے لیے عزت اور شرف کا باعث ہے، وان لا یوجد دولت اسمہا اسرائیل، اور یہ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی حکومت نہیں پائی جاتی جو اسرائیل نام سے ہو، وہ اگر ہے تو ناجائز حکومت ہے، ناپاک اور حرام نطفے کی وہ مملکت ہے۔ وہ بتاؤ ان تتبیع خیانت، اور اسرائیل سے اور امریکہ سے فلسطین کے معاملے میں بات چیت کرنا یہ مسلمانوں کے حق میں خیانت ہے، اور جو کرتا ہے کہ فلسطین پر بمباری برستی رہے، آپ سے ہمارا بزنس کا کانٹیکٹ برابر جاری رہے، تو وہ سارے 57 مسلم حکمران سن لینا چاہیے، وہ بیت المقدس کا سودا کر کے اسے بیچ کر اپنی حکومت چلا رہے ہیں، بیت المقدس یہودیوں کو بیچ کر اپنی مملکت چلا رہے ہیں۔ اور کیا بہترین بات کسی بندے نے کہی ہے، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں دیکھا تو اس وقت اسے یہودیوں سے نکالنے اور اس کے قبضے کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگے، تو جنگ جیتنے تک اپنے اوپر رونا ہنسنا حرام کر لیا تھا۔
میں نہ ہنسوں گا نہ مسکراؤں گا۔ جب کسی نے کہا آپ ہنستے تک بھی نہیں ہیں تو کیا کہنے لگے؟ کیف ابتسم والاقصی اسیر، میں کیسے مسکراؤں، مسجد اقصی پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ ان لا استحی من اللہ، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، ان ابتسم، میں مسکراتا ہنستا رہوں، واخوانی هناک یعذبون ویقتلون، اور وہاں ہمارے مسلمان بھائیوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، قتل کیا جا رہا ہے۔ ایسے معصوم بچے جو خالی نہتے آ رہے ہیں، اکیلی بچی، پورا خاندان اجڑ گیا ہے، وہ اکیلی اپنی ماں اور باپ کے لیے چلا رہی ہے، چیخ رہی ہے۔ وہ بچی کیا ٹیررسٹ ہو سکتی ہے، لیکن دہشت گرد اسرائیل اسے بھی نشانہ لگا کر مار دیتا ہے۔ بچیوں کو نشانہ بنا کر مارنے والی فوج کو بھی اگر کوئی دہشت گرد کہنے تیار نہیں ہے تو اس سے بڑا حیوان دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہماری جو حالت ہے، اس حالت پر ہمیں فلسطین کے مسلمانوں پر رونا نہیں ہے، بلکہ کسی نے بہترین کہا ہے، یا اہل غزہ لا نبکی علیکم ممات، اے غزہ کے مسلمانوں، تم میں سے جو شہید ہو گیا ہے ہم ان پر نہیں رو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ممات منکم مات شہیدن، تم میں جو بھی مر رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک شہادت کا مرتبہ پا رہا ہے۔ جو معصوم دنیا سے جا رہے ہیں، ہمیں یقین ہے یہ معصوم کی روح آسمانوں پر جاتی ہے، فرشتے بھی انہیں اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑے احترام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاتے ہیں، ان کو حضرت ابراہیم کے حوالے کرتے ہیں۔ ان معصوموں کو حضرت ابراہیم چوم کر اپنے سینے سے لگا کر اپنے بازو بٹھا رہے ہوں گے اور جنت کی نعمتیں انہیں کھلا رہے ہوں گے۔ ممات منکم مات شہیدن، اور ومن عاش منکم عاش عزیزن، اور جو جیے گا عزت کی زندگی جیے گا، غلامی کی زندگی تم لوگ نہیں جی رہے ہو۔ لیکن نحنو نبکی علینا لأننا قد متنا، ہم اپنے اوپر رو رہے ہیں اس واسطے کہ ہم جیتے جی مر چکے ہیں، ہمارے اندر انسانیت مر چکی ہے، احساس مر چکا ہے۔ ہم یہاں سے ان شہید ہونے والے فلسطینیوں کے لیے صلاۃ الغائب، غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں گے، یہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب غزہ کے کسی مسلمان سے کہا گیا کہ تمہارے درد میں ہم یہاں سے صلاۃ جنازہ نمازہ پڑھ رہے ہیں غائبانہ، تو اس نے کہا الامہ تصلی صلاۃ الغائب علی غزہ، غزہ کے شہیدوں پر ساری امت جنازے کی نماز پڑھ رہی ہے۔ تو غزہ کے اس پہلوان شیر نے کہا غزہ تصلی صلاۃ الغائب علی امہ، غزہ سارا کا سارا اس ساری امت پر بھی جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے، پورا غزہ تمہاری جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے کہ تم زندہ ہوتے ہوئے بھی مر چکے ہو۔ بالخصوص مسلم حکمران جن کی ذمہ داری بنتی ہے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنا، غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنا، پھر بھی نہیں کر رہے ہو، وہ سارا غزہ تم پر جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے غزہ کی ایک فلسطین کی معصوم لڑکی اپنے بیانر میں لے کے کھڑی ہے، مات الفرح بقلوبنا کما ماتت الانسانیت بقلوبکم، ہمارے زندگیوں سے خوشیاں نکل گئی ہیں جیسے تمہارے دلوں سے انسانیت نکل گئی ہے۔ جب تمہارے اندر انسانیت نہیں ہے اور ہمارے اندر خوشیوں کا کوئی نام نہیں ہے، بالکل آپ معصوم اس بچی کو دیکھیے جس کی ماں شہید ہو جاتی ہے، وہ بچی اپنی ماں کو پہچان لیتی ہے اور وہاں کے والنٹیئرز چاہتے ہیں کہ اس بچی کو اس کی ماں نہ دکھائی جائے، بیچاری کہاں سے صبر کرے گی، پھر بھی اس بچی کی نظر اس ماں کی لاش پر پڑ جاتی ہے تو وہ بیچاری معصوم لڑکی اب کپ کپاتے جسم کے ساتھ چلاتے ہوئے روتے ہوئے کہتی ہے یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے۔ کیسے تمہاری ماں ہے؟ اس بچی کا جملہ تھا عارف امی بشعریہا، میں اپنی ماں کو اس کے چوٹی کے بالوں سے پہچانتی ہوں، یہی میری ماں ہے جو مجھے غزلیں سنایا کرتی تھی، جو مجھے لوریاں سنایا کرتی، جو مجھے قرآن سنایا کرتی تھی، میں اپنی ماں کے بغیر نہیں جی سکتی ہوں۔ ان معصوموں کی گود سے ماؤں کا سہارا چھینا جا رہا ہے، باپ کا سایہ چھینا جا رہا ہے۔ 10 سال کے بچے کی لاش کو دیکھ کر ماں یہ کہتی ہے میرے بچے کے ساتھ مجھے بھی دفنا دو، میرے بچے کے ساتھ مجھے بھی دفنا دو۔ 2 معصوم بچیاں جب اس کے سامنے، اس ماں کے سامنے لائی جاتی ہیں، کیا قصور ہے ان معصوم بچیوں کا؟ بڑی بچی تو شہید ہو گئی،
ماں نے سمجھا شاید چھوٹی بچی زندہ ہوگی، اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے اٹھایا تو وہ بھی شہید ہو چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے اپنی زبان حال سے پوری انسانیت سے کہتی ہے کاش میری بچی کی جان نکلنے سے پہلے میری جان نکل جاتی اور میری زندگی میری ان بیٹیوں کو مل جاتی۔ اور وہ ڈاکٹر جس کے ہاتھ میں معصوم بچے کے ٹکڑے ہو کر آئے تھے، وہ ہاتھوں میں لے کر پورے عالم عرب اور مسلمانوں سے کہہ رہا ہے بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے دن یہ معصوم جب اٹھیں گے یہ تم سے پوچھیں گے کہ ہمیں کس وجہ سے مارا گیا، ہمارا کیا قصور تھا۔ یہ جب پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تم اپنی عیاشیوں میں، اپنے رنگ رنگیلیوں میں، اپنی موج مستیوں میں لگے ہوئے ہو۔ اور اللہ کے بندوں دیکھو انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوگا جو اتنا ظلم۔ یوکرین پر 1 ہفتہ سے زائد کچھ 15 دن جنگ چلی، اسرائیل رونے لگا، امریکہ رونے لگا، چونکہ اس کی بیٹیاں حرام کے نطفے مر رہے تھے۔ پورے 2 سال کے اندر یوکرین میں اتنے بچے نہیں مارے گئے جو 20 دن کے اندر غزہ کے اندر مارے گئے۔ 3,500 کے قریب صرف معصوم بچے شہید ہوئے ہیں۔ یہ شہید ہونے والوں کی تعداد ہے، زخمی ہونے والوں کی تعداد، جس کا ہاتھ کٹ گیا، پیر کٹ گیا، ان بچوں کی تعداد 6,000 سے زائد ہے۔ اور تو اور وہ فلسطینی معصوم بچے جہاں ہاسپٹل ختم ہو گئے۔ آپ دیکھ لیجئے ان 15 دنوں کے اندر گزشتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک 7-8 دن کے اندر 2,000 سے زائد بچے زخمی ہوئے ہیں۔ ہر گھنٹے میں 10 تعداد میں بچے زخمی ہوتے جا رہے ہیں۔ 14 لاکھ فلسطینی مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں اور 1,80,000 مکانات ایسے ہیں کہ اب وہ رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ 20,000 سے زائد بلڈنگیں وہاں پر ڈھائی جا چکی ہیں۔ 177 اسکول اور کالجز جس میں الازہر یونیورسٹی بھی شامل ہے وہاں کی وہ بھی شہید کی جا چکی ہے۔ 72 حکومتی ادارے ختم کیے جا چکے ہیں۔ 33 مسجدیں شہید کی جا چکی ہیں اور 3 چرچ وہاں پر شہید کر دیے گئے۔ صرف 2 ہفتوں کے اندر 6,500 فلسطینی مسلمان شہید کیے گئے۔ 50 کے آس پاس صحافی جو وہاں کی رپورٹنگ کرتے ہیں وہ شہید کر دیے گئے۔ کل رات غزہ کا ایک رپورٹر مسلمان مجاہد جو 15 دن سے رپورٹنگ کر رہا تھا، اس کے گھر پر میزائل داغا اسرائیل نے، بیٹی، بیٹا، بیوی سب شہید ہو گئے، تنہا وہ بچا ہے۔ اور آج صبح کی نماز جنازہ خود اس نے پڑھائی، جنازے کی نماز پڑھا کے دفن کر کے آنے کے بعد پھر مائک لے کے کھڑے ہو جاتا ہے غزہ کی رپورٹنگ کرنے کے لیے۔ کیا جگر ہوگا ان مسلمانوں کا۔ ہم تو ماتم مناتے مناتے تھکتے نہیں ہیں، وہ آدھا گھنٹہ کیا اپنے شہیدوں کا ماتم منایا۔ پھر اللہ کے نبی کی اس حدیث کا مصداق من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، مسلمانوں کے حالات میں دلچسپی نہیں ہے تو تم ہماری جماعت کا نہیں ہے، تو مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے صرف ایک رات میں 320 میزائل اسرائیل نے داغا ہے غزہ پٹی پر، 320 میزائل، اور ایک رات میں 182 بچے شہید ہوئے۔ صرف ایک رات میں 182 بچے۔ 50% غزہ کی آبادی ایک کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، آپ 57 میڈیکل ہیلتھ کیئر ختم ہو گئے، 12 بڑے بڑے ہاسپٹل ختم ہو گئے، 32 چھوٹے ہیلتھ کیئر ہاسپٹل ختم ہو گئے۔ ان سب جگہوں پر جہاں ہاسپٹلوں میں علاج کیا جاتا ہے، القدس ہاسپٹل 450 سے زائد مریض ہیں، وہاں پر کڈنی کے مریض، ہارٹ کے مریض، یہ سب موجود ہیں۔ 12,000 سے زائد لوگ جو بے گھر ہو چکے ہیں وہ ہاسپٹل میں آ کر رکے ہیں، اور اسرائیل کہتا ہے کہ القدس ہاسپٹل خالی کرو ورنہ ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ یہ سب دنیا دیکھ رہی ہے۔ پھر افسوس ہے عرب مسلمانوں پر، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود ایک مرد مجاہد اس میں نہیں ہے جو یہ کہہ سکے ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ کوئی ہے مائی کا لال انہیں آنکھ دکھا سکے۔ سچی بات تو یہ ہے، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے
1980 में फरमाया था। क्या फरमाया था? बड़ी बेहतरीन बात। आज मैं अरब मुल्कों को देख रहा हूँ कि अरब मुल्कों का काबा तब्दील होकर अमेरिका की जानिब हो चुका है। 1980 में अली मियां नदवी रहमतुल्लाह ने फरमाया, अब इनका काबा काबतुल्लाह नहीं है, इनका काबा अमेरिका हो चुका है। कितनी बसारत थी उस मर्द के अंदर जो उस वक्त बशारत दी थी। इस वास्ते अरब लीग अलग है, एक है मुस्लिम कंट्रीज 57, दूसरा अरब लीग अलग है जो 22 मुल्कों पर मुश्तमिल है। इनका उसूल ये है कि अगर अरब में इन मुस्लिम कंट्रीज में से किसी एक मुल्क को भी अगर निशाना बनाया जाएगा तो सारे अरब लीग खड़ा होकर उसकी मुखालफत करेगा। लेकिन ये सारा अरब लीग भी खामोश है। और अभी इस मौके पर हम क्या क्या कर रहे हैं? लोग खाना, पानी, कपड़े, इमदाद भेज रहे हैं, लेकिन एक नहीं है जो जंग रुका सके। अरे जो खाना, पानी, ग़िज़ाएँ जा रही हैं, जाने जब निकल रही हैं, पीने पानी नहीं है तो हमारे यहाँ से पानी साफ़ करने की गोलियाँ जा रही हैं, जबकि पानी नहीं है पीने के लिए। खाना भेजा जा रहा है, भूख से मर रहे हैं, लेकिन खाना खा के फिर मरने के लिए खाना भेजा जा रहा है। उन चीज़ों की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा जंग रुकवाने के लिए 2-4 बोलने की ज़रूरत है। और हमने 10 बार कहा कि अल्लाह के बंदों, इसराइली प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना बंद करो। हमें केरला की वो कंपनी जिसने इसराइल की फ़ोर्स का यूनिफॉर्म बनाने का कॉन्ट्रैक्ट 2015 से ली थी, उसने गुज़िश्ता हफ्ता वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया कि जब तक गज़ा पर बमबारी बंद नहीं होगी हम ये कॉन्ट्रैक्ट आपसे नहीं करेंगे। वो मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, कोई भी हो, इतनी इंसानियत उनके अंदर जागी कि अपना बिज़नेस इसराइल से ख़त्म कर लिया। और जब हम मुसलमानों से कहते हैं कि ये बंद करो तो एक मुसलमान नौजवान फ़ोन करके एक मौलाना से कहता है, आप जाके फ़लस्तीनियों से लड़ो, ये प्रोडक्ट क्यों बंद करा रहे हैं? अगर आप इसकी बारे में बात करेंगे तो फिर हमारा नुकसान होगा। वो इसराइल से आ गया, अब हमारा दुकान कहाँ से चलेगा? इस वास्ते हम बेचना चाहते हैं। तुम इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते गज़ा के मुसलमानों के वास्ते। वो गैर मुस्लिम होकर अपनी कंपनी बंद करने तैयार है, तुम मुसलमान होकर नहीं कर सकते। और अगर जिन मुसलमानों के दिलों में अगर वाक़ईतन ये जज्बा है कि हम फ़लस्तीनियों के लिए कुछ करना है, कुवैत के अंदर सड़कों पर हुकूमत की तरफ से एक अरबी में ऐलान लगाया गया, एक है हल क़तल यौमा अहदम मिन फ़लस्तीनी, क्या तुमने आज किसी फ़लस्तीनी को कत्ल किया? मतलब क्या है? अगर कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आता है तो मतलब है कि तूने आज एक फ़लस्तीनी को कत्ल किया। अगर तू एक स्प्रिट आज पीता है, कोका कोला आज पीता है, आज एक पेप्सी तू पीता है, तो मतलब है कि आज तूने एक फ़लस्तीनी को कत्ल किया है। और सही काम करने का फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक़ में जो मुसलमान चाहते हैं कि वाक़ईतन मदद करें, फ़लस्तीन, गज़ा, इसराइल जितने अपने प्रोडक्ट्स बना रहा है उसमें से हम उसका मुतबादिल तलाश करें। हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हम बनाएं अपना ओन, खुद हमारा मेड इन इंडिया हो, इससे हमारी इकनॉमिक बढ़ेगी। हम कर सकते हैं, मुसलमान कर सकता है, हिंदुस्तानी कर सकता है, लेकिन उसके काम की कदर नहीं की जाएगी। इस वास्ते नॉलेज रखने वाले सब यहाँ से छोड़कर अमेरिका में जाएंगे, वहाँ अपनी प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करेंगे। जिस बिज़नेस में इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उसका बदल मुसलमान जब तक तैयार नहीं करेगा उस वक्त ये बायकाट का भी फ़ायदा नहीं होगा, उस वक्त मुसलमान कभी जीत भी नहीं सकता है। अल्लाह के बंदों, 2 रकात नमाज पढ़कर गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ करें और हर मुसलमान अपने अंदर ये जज्बा ले कि मैं फ़लस्तीनियों की मदद के लिए अपनी जायदाद में से 5000 से ज़ायद जितना हो सकता है उसके लिए अभी निकाल के रखूँगा। जब भी हमारे उलमा और रहबरों की तरफ से ये बात आएगी कि फ़लस्तीन के लिए कुछ ताउन करना है तो अपनी उस इमदाद में से निकाल कर फ़लस्तीन की मदद करूँगा। इतना तो हम कर सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अगर फ़लस्तीन जा नहीं सकते यहाँ से तुम तेल भेजो। मतलब क्या था? माली मदद यहाँ से भेजो ताकि तुम्हारा माल वहाँ इस्तेमाल हो। और सलाम है उस गज़ा के मुसलमान पर जो जंग शुरू होने से लेकर 2014 से उसका होटल का कारोबार था,
2014 سے جب اس کا کاروبار ختم ہوا اس وقت سے لے کر آج تک بھی جمیل ابو عاصی قصبہ بنی سہیلہ کا رہنے والا وہ شخص روزانہ 2000 فلسطینی مسلمانوں کو کھانے کا انتظام کرتا ہے. 2000 فلسطینی مسلمانوں. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چند پیسے جو ہماری شادیوں میں عیاشیوں میں اڑ جاتے ہیں، رسومات میں اڑ جاتے ہیں، وہ ان کے تعاون کے لیے ہم نہیں کر سکتے ہیں. اس واسطے وہ اسلامی جذبہ پیدا کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی تک آپ نے مفتی احمد اللہ آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے. جزاک اللہ.